18ویں اور 19ویں صدی کے درمیانی عرصہ کو صنعتی انقلاب کا دور سمجھا جاتا ہے۔ یہ انقلاب زراعت، کان کنی اور مواصلات میں ہونے والی نئی نئی ایجادات کا سبب تھا۔ اس کا آغاز برطانیہ سے ہوا، پھر امریکہ اور یورپ سے ہوتا ہوا یہ پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ انسانی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ وہ معیشت جو انسانی مشقت اور جانوروں پر منحصر تھی، اس نے مشینوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ ابتدا میں کپڑے اور لوہے کی صنعت میں بہت ترقی ہوئی۔ ایندھن سے چلنے والی ٹرین کا آغاز ہو گیا، جس کی وجہ سے کوئلے کی مانگ میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ہاتھوں سے ہونے والی مشقت کی جگہ مشینوں نے لے لی۔ بحری جہازوں کا استعمال عام ہونے لگا۔ 1850 کے بعد انقلاب کی دوسری لہر کی وجہ سے اس کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ بھاپ اور بجلی سے چلنے والے انجن ایجاد کر لیے گئے۔ بجلی کو بنیادی ضرورت سمجھا جانے لگا اور دن بدن اس کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا۔ تاریخ دانوں کے خیال میں یہ انقلاب یکمشت واقعہ نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ سفر کرتا اس مقام تک پہنچا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ جدید معیشت اور صنعتی انقلاب سے پہلے GDP کا تناسب بہتر تھا، مگر اس کے بعد افراط زر میں اضافہ ہو گیا، دولت کی مانگ میں تیزی آ گئی اور دولت کو ضروریات کے علاوہ آسائشات اور تعیشات کو بھی پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ جدید زندگی پر اس انقلاب کے بڑے گہرے اثرات ہیں اور انسانی زندگی نئے خطوط پر استوار ہو گئی ہے۔ اب اس انقلاب کے باعث دولت اور صنعت کے انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دنیا میں ذہنی مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ذہنی انتشار، اضطراب اور خراب رویے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان ایک دوڑ میں مبتلا ہو چکا ہے، دوسروں سے دولت کے معاملے میں آگے بڑھنے کی دوڑ۔ کوئی شخص بھی مطمئن نظر نہیں آتا، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، آرام اور سکون تو جیسے ناپید ہو چکے ہیں۔ گو کہ صنعتی انقلاب سے پہلے انسان زیادہ مشقت کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں آرام اور سکون تھا، جو کہ آج کے انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہر دوسرا شخص ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے۔ ہر شخص دولت کا طلبگار دکھائی دیتا ہے، ذریعہ چاہے کوئی بھی ہو، جائز، ناجائز، حلال، حرام، قانونی یا پھر غیر قانونی۔ پیدل چلنے والے کو سائیکل چاہیے، جو سائیکل والا ہے اس کو موٹر سائیکل چاہیے، جو موٹر سائیکل پر سوار ہے وہ گاڑی کا طلبگار ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی سے بڑی گاڑی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہی صورت باقی تمام چیزوں کے بارے میں بھی ہے۔ دکھاوے اور بہترین کی خواہش نے سب کو بے چین اور بے آرام کر دیا ہے۔ سکون اور اطمینان تو جیسے اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال مزید گمبھیر ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ صورت نہیں تھی۔ لوگوں کے دکھ سکھ سانجھے تھے، ایک دوسرے کی خوشی اور غم کو مل بانٹ کر گزارا جاتا تھا، ہمسایوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھا جاتا، لوگوں میں احساس باقی تھا۔ مگر اب ایسا نہیں ہے، ہر کوئی اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی لگن میں ہے۔ ایک صنعتی اور ترقی پسند آدمی کا حال تو اس کہانی میں کیا خوب بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ ایک ماہی گیر سے، جو کہ اپنی کشتی میں آرام سے لیٹا چند مچھلیاں پکڑ کر موسم کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے تو صنعت پسند آدمی اس کو کہتا ہے، تم آرام سے کیوں لیٹے ہو اور مچھلیاں کیوں نہیں پکڑتے؟ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ مچھلیاں اس کے لیے کافی ہیں، اس کو مزید مچھلیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ مچھلیاں پکڑ کر کیا کرے گا؟ صنعتی آدمی مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تم مزید مچھلیاں پکڑو گے تو اس سے اور زیادہ پیسے کما سکو گے، اور پھر جب تم زیادہ پیسے کما سکو گے تو تم پھر اپنی کشتی میں موٹر لگوانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس طرح تمہارا کام جلدی ختم ہو جایا کرے گا، تم کم وقت میں زیادہ مچھلیاں پکڑ سکو گے، اور پھر اس سے تم 2 کشتیاں لینے کے قابل ہو جاؤ گے، اور 2 کشتیوں میں شاید تم ملازم بھی رکھ لو۔ مچھیرا پوچھتا ہے میں یہ سب کر کے کیا حاصل کر لوں گا؟ وہ صنعتی اور ترقی پسند آدمی کہتا ہے اس طرح سے تمہارے پاس زیادہ وقت ہوگا جو تم فارغ اور لطف اندوز ہونے میں گزار سکو گے۔ اس پر مچھیرا اس کو جواب دیتا ہے کہ میں اب بھی تو یہی کر رہا ہوں، یعنی اتنا سب کچھ جو اس کو اتنی محنت اور کوششوں کے بعد حاصل کرنا ہے وہ تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس صنعتی انقلاب نے قناعت پسندی جیسے دولت چھین لی ہے۔ آگے سے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی دوڑ میں انسان اپنا سکون کہیں کھو بیٹھا ہے۔ وہ خواب جو کبھی اس نے دیکھا تھا کہ وہ صنعت اور مشین کے دور میں فارغ بیٹھ کر فرصت کے مزے لوٹے گا، ادھورا ہی رہ گیا ہے۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کل کو بہتر بنانے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے،
لیکن وہ کل کبھی نہیں آتی۔ موجودہ دور میں اب تو کمائی کی بھی نئی نئی شکلیں آ گئی ہیں۔ آف لائن کے علاوہ آن لائن کمائی کے بھی کئی ذریعے ہیں۔ اب تو دولت حاصل کرنے کے نئے نئے اڈے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ جب سے کورونا اور لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ کے استعمال میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر نئی نئی اسکیمز اور اپلیکیشنز آئے روز آتی رہتی ہیں۔ لوگ تھوڑی سی محنت کر کے بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ کبھی پائی ایپ پر مائننگ کر کے پیسے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، کبھی کسی فارچون وہیل کو گھمانے سے پیسے ارن کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ان فارچون وہیلز پر مختلف انعامات کے لالچ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف میسیجز ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں کو یا گروپس میں سینڈ کرنے سے انعامات نکلتے ہیں۔ بات یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ مقابلہ بڑا سخت ہے۔ اب تو مختلف ایپس جیسے ٹک ٹاک اور اسنیک ویڈیو وغیرہ نے بھی عوام کو پیسوں کا لالچ دینا شروع کر دیا ہے۔ ایک مخصوص طریقے کے ذریعے سے مختلف لوگوں کو ان ایپس پر لانے کے پیسے ملتے ہیں اور لوگ مختلف لنکس ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں۔ لوگ یہ سوچے بغیر کہ یہ ایپس کن ممالک نے بنائی ہیں اور کن مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ ایک دوسرے کو لنکس بھیج رہے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان ایپس میں کیا دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر سراسر برائی اور بے حیائی کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور ان لنکس کے ذریعے برائی اور بے حیائی کی ان ویڈیوز کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ان لنکس کو بھیجنے والا اور ان لنکس پر آ کر ان کو استعمال کرنے والا دونوں برابر ہی بے حیائی پھیلانے میں شریک ہیں اور چند پیسوں کی خاطر جانے انجانے میں ہم یہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ان ایپس پر تمام ویڈیوز بری ہی نہیں ہیں، اچھی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ خود ہی ایمانداری سے سوچیں کہ اچھی ویڈیوز کتنے فیصد لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اچھائی کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا ہے اور برائی کی طرف ہم خود ہی بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی لوگ دھڑا دھڑ چینل بنانے میں مصروف ہیں۔ ان میں سے کچھ چینلز تو واقعی ہی اچھے ہیں اور کچھ پر فضول اور بیکار ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ان چینلز کے ذریعے پیسہ کمانے کا عام طریقہ سبسکرپشن اور واچ ٹائم ہے اور یہ سبسکرپشنز اور واچ ٹائم بڑھانے کے لیے میسنجر، واٹس ایپ اور فیس بک پر مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ واچ ٹائم اور سبسکرپشنز ایکسچینج کرنے میں مشغول ہیں اور لوگ یہ سوچے سمجھے بنا کہ دوسرے چینل پر کس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، بس اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں اور اسی طرح واچ ٹائم بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے آرٹیفیشلی کیا جاتا ہے۔ اس جدید صنعتی اور ترقی کے دور میں بس ہر انسان دولت بنانے کے طریقے تلاش کر رہا ہے۔ دولت کمانا اور حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے ذرائع پر بھی غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جانا ہے۔ اگر آڈیو اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار آپ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔